النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سامعین کرام، علماء و مشائخ، آپ بزرگان کے سامنے بندنا چیز میری کلام یا میری جرأت تو نہیں، لیکن امیر المجاہدین اور سلطانی محمود ثانی، جو میں کہ اپنی طرف سے اپنی عقیدت کی اظہار کر رہا ہوں، سلطان محمودی ثانی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مبارک کے عرس مبارک میں اپنی عقیدت اور اپنے جذبات کی اظہار کی خاطر اور اس کی خاطر کہ اللہ کریم اس کی وصف یا اس کی شان یا اس کے نام کے وسیلے اللہ ہماری بھی بلا کر دے۔ وفات کے وقت والد گرامی کا ارشاد ہوا کہ بیٹے آپ لوگ نہیں پہنچے، والد صاحب کی کورونا اس وقت پیشنٹ تھا، بیمار تھا، شیخ الحدیث مولانا محمد حمید جان، تو ارشاد فرمائے کہ کافی جلال فرمائے کہ ابھی تک آپ کیوں نہیں پہنچے، آپ جائیں بیٹے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جنازے میں شریک ہو جائے، اللہ آپ کی جنازے کی شرکت کے وسیلے مجھے بھی بخشش کر دے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی اپنی دین کی خود ہی مدافع ہے، جو کہ اللہ کریم کبھی سلطان محمودی غزنوی اور کبھی خادم حسین رضوی جیسے ہستیاں دنیا بیچ کے ہم اور آپ کو، ہمارے اور آپ کی قلوب میں، دلوں میں دین و اسلام کی تازگی اور دین و اسلام کی اور ناموسی رسالت کی اس کی شمع روشن کر دیتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بند کند خاص را مصلحت عام را، اللہ کریم مصلحت عام کے لیے ہر ایک بندے کو نہیں بلکہ ایک شخص کو خاص کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ خادم صاحب کی آمد سے قبل اگر حقیقت بتایا جائے، جیسے کہ لبیک یا رسول اللہ یا ناموسی رسالت کا، چونکہ زمانے وقت کے ساتھ ساتھ قرب قیامت کے ساتھ ساتھ اماتتی سنت ہوتی ہے اور احیاء بدعت ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم کا نظام ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ کریم ایک مجدد کو بھیجتے ہیں۔ وہ مجدد کا کام، کسی مجدد کا کام ہے علم کی، کسی مجدد کا کام ہے جہاد کی، کسی مجدد کا کام ہے تصوف و طریقت کی، جو کہ اللہ کریم نے خادم حسین رضوی صاحب کو مجددی دین اور مجددی ناموسی رسالت کی خاطر اللہ نے بھیجا، جو کہ الحمدللہ یہ نعرہ آج شام و یمن و فارس کے اندر الحمدللہ گونجتی جا رہی ہے۔ اس سے قبل یہ نعرہ نہیں تھا، اس سے قبل کئی ایسے بدعات شروع ہوئے تھے، حضور کی ذات کے بارے میں کسی کو خیال نہیں تھا، لیکن وہ مجدد آ کے اس نے الحمدللہ ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ حضور کی تحفظ، حضور کی ناموس کی تحفظ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو مگو کی در جہان یک بایزیدو بود و بس، تو مگو کی در جہان یک بایزیدو بود و بس، ہر کے واصل شد بجانان بایزیدی دیگر است۔ یہ مت کہیں کہ دنیا میں صرف ایک بایزید آیا اور جو ہو کے چلا گیا، جو بھی رب سے وصل ہوا، جس کا بھی حضور سے عشق و محبت ہوئی، وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ جس کی بھی سینے میں حضور کی محبت اور عشق آ جائے، اللہ اس کو اپنی دین کے لیے اور بایزید بنا کے بھیجتے ہیں، جیسا کہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کریم اس کی اس مبارک بنیاد کے اوپر ہمیں استقامت ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فاستقم کما امرت، استقامت کرو نیکی کے اوپر۔ اگر آج میں کھڑا ہوں، یہ بنیاد، یہ مشن، یہ تحریک حضور کی ناموس کی خاطر۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے ماشاءاللہ مختلف
تنظیمیں ہیں، مختلف لوگ آئے ہیں، لیکن جیسے کہ خاتم حسین رضوی صاحب کو اللہ کریم نے اتنی توڑے عرصے میں اتنا جو مقام دیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اسی اصداق کی، اسی آیت کریمہ کے مصداق کے مطابق اللہ رب العزت اپنی دین کے خود دفاع کرتے ہیں۔ اس کا نیت صرف اللہ کی رضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی دین کو تخت پر لانے کا تھا۔ اللہ نے کیسے الحمدللہ پوری دنیا میں یہ نعرہ اور یہ مشن اور یہ تحریک کو کیسے روشن کر دیا، اگرچہ ہر طرف سے اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ بڑی حسرت کی بات ہے، ہمارے دوست موجود ہیں مرتضیٰ صاحب یہاں پہ، کافی تحریک کے ہمارے سیفی بھائی وہاں سعودیہ میں تھے، اس کو بلیک لسٹ کیا۔ کتنے ساتھی ہیں؟ تقریباً 30 بندے تقریباً وہاں سے بلیک لسٹ کیا، لیکن وہ جتنے بھی بلیک لسٹ کی جائے، یہ الحمدللہ ایسے شعلہ اور ایسے نور ہے کہ یہ بلیک لسٹ ہونے سے یا میڈیا کی چھپانے سے یہ نہیں چھپے گا، کیونکہ اس کے مدافع اللہ کریم ہے، اور اللہ جس کا مدافع ہو کوئی بھی کائنات کا شے اس کو چھپا نہیں سکتا۔ یہ مشن، یہ تحریک انشاءاللہ سلامت رہے گی تا قیام حضرتی مہدی بود فرخندوار، تا قیام حضرتی مہدی بود فرخندوار، ان قیام و جذب و جوش و ان گروہ جان نثار، وما علینا الا اللہ۔ ادارے خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں، بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے مولانا سیف اللہ حبیبی صاحب تشریف لاتے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حامداً ومصليا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا، عزیزان ملت، ہم سب حضرت قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کے عظیم الشان عرس کے تقریب میں شرکت کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت، یہ عظیم الشان اجتماع یہ کوئی عام اجتماع نہیں ہے۔ خدا کی عزت اور عظمت کی قسم، جو بھی یہاں شرکت کرتا ہے یا حضرت قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھتا ہے، یوں ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی کے عزت اور ناموس کے لیے یہاں مر مٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد سے واپس آ رہے تھے مدینہ پاک، تو نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور وہ لگام رکھے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں۔ جیسے کہ وہ مدینہ پاک تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر تشریف فرما تھے، تو حضرت سعد بن معاذ کے بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، عمر بن معاذ، اس کی لاش کو چھوڑ کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لے کر آئے۔ تو جیسے وہ مدینہ میں داخل ہوئے، حضرت سعد کے والدہ کھڑی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام کی نظر اس پر پڑ گئی، تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو حضرت نے سعد نے عرض کیا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا آپ رکے، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم ایسی ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنے لاڈلے کے لیے کوئی آؤ پکار نہیں کی۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ کی عزت اور عظمت، آپ کی ذات سلامت ہے، خدا کی قسم میرے ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ تو یہ شہداء کی تصاویر آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ موجودہ دور میں ہمیں ناموس رسالت پر جگانے والا کوئی نہیں تھا۔
ہر کوئی اپنے کوئی مدرسہ بچا رہا تھا، کوئی خانقاہ بچا رہا تھا. حضرت امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ نے پورے ماحول کا جائزہ لے کر اور اپنے معذوری کا پرواہ کیے بغیر، اپنے بیماری کا پرواہ کیے بغیر جب ناموس رسالت کا علم لے کر میدان میں نکلے، خدا کی عزت و عظمت کی قسم ہمیں صحابہ کرام کی یاد دلا دی. آج ہر مائیں بھی اپنے بچوں کو ناموس رسالت کے لیے قربان کرنے کے تیار ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم حضرت قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کے بارگاہ میں آج ہم عہد کرتے ہیں، جب بھی جیسے بھی جس ٹائم بھی ہمیں مرکز کی طرف سے کال آ جائے تو ہم حضرت قبلہ امیر المجاہدین کے مقدس مشن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضور کے دین کو تخت پر لانے کی انشاءاللہ شب روز محنت کریں گے. وما توفیق دعوت آئی بیٹھنا یہ مسلمانوں دے بچے انہاں دی گوداں وچ پرورش پا رہے ہیں. انشاءاللہ اسی چلے جاواں گے، حضور دا دین انہاں تخت تے لیانا ہے. اسی تے چل اے تے نہیں نا اساں کو کٹائی ہوئی اساں ہی ویکھنا ہے. اسی نہیں ویکھاں گے پچھلے نہیں ویکھن گے تو او آ جان گے، او نہیں آ جان گے. قبراں تے بھریاں نہ آخر تے قبرستان تے بھری نے جڑے خالی پے وہ میں چلا جانا ہے، پھر پیچھے لین لگ جانی، اور پیچھے اور آ جانے، پھر پیچھے اور آ جانے. دین تے رسول اللہ دا انج ہی رہنا ہے. لیکن بعد بالکل تو ہزار اگر قبرم گزر کنی بعد 1000 سال، ہاں جی 1000 سال بعد بھی میری قبر تو کوئی گزریا نا تو لبیک دا انہیں اتو نعرہ لایا تو تھلو میں جواب انہوں ضرور دیا. خیبر پختونخوا سے تشریف لاتے ہیں علامہ عبد الرحمن نظامی صاحب. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اوفى عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہے بحری خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس قلزمی خاموش کی اسرار جب تک تو اسی ضربی کلیمی سے نہ چیرے. انتہائی محترم و معزز امیر المجاہدین کے عظیم جانشین امیر عظیمت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور سٹیج پر جلوہ افروز عاشقان تحریک عشق و مستی کے جان نثاران، علماء کرام اور مشائخ اعظام اور ملک بھر سے آئے ہوئے عظیم ماؤں کے شہزادوں، تم سب کو میں عظمت کا سلام پیش کرتا ہوں. تحریک کے بہادر دوستو، آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں، چونکہ آپ کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے. دوستو، ہم نے اپنی زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، بہت ظلم و جبر دیکھے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی کارکنانی تحریک لبیک اور قائدینی تحریک لبیک پر جو ظلم و جبر ہوا ہے، اس سے بڑھ کر ہم نے کبھی ظلم نہیں دیکھے. بدترین شیلنگ، لاٹھی چارج اور قید و بند کے صعوبتیں اور اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنا،
یہ آپ جیسے بہادروں کا خاصہ ہے۔ تحریک کے عظیم سپاہیوں، آپ بہت خوش قسمت اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کا تعلق اس تحریک سے ہے جس پر سوشل میڈیا سمیت تمام میڈیا کی پابندی ہے، تاکہ تحریک کا جاندار آواز کسی کو نہ پہنچ سکے۔ ایک طرف یہود و حنود اور قادیانیوں سے تمہارا مقابلہ ہے، دوسری طرف تمام سیکولرز لیبرلز کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، ایک طرف تمام سیاسی جماعتیں تمہارے خلاف ایک ہے، تو دوسری طرف مفاد پرست سنی بھائی بھی آپ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ نہ تمہیں اپنے فائدے کا فکر ہے، نہ تمہیں اپنے نقصان کا ڈر ہے۔ بڑے بڑے طاغوتی قوتیں، بڑے بڑے فلاسفر تمہارے پختہ ارادوں اور تمہارے پختہ استقامت کو ناکام بنانے میں ناکام رہے، نامراد رہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام سیاست کا، سیاستدانوں کا محور دنیا پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے۔ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم سب کا سیاست کا محور گنبد خضرا کی مکین ہے، اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو یزید کے بارے میں بہت سنا تھا، یزید کے بارے میں، یزید کے ظلم کے بارے میں سنتے آ رہے تھے۔ صرف محرم الحرام میں ہم امام حسین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، لیکن کروڑوں رحمت ہو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ انہوں نے ہمیں یہ اشکار کیا کہ یزید ایک کردار کا نام ہے، حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ یزید اب بھی اگر موجود ہو، جہاں پر بھی ہو، ہم وقت اسی کے لئے ہمیں حسینیت کا علم بلند کر کے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں دعوت دینے لگا ہوں صحافت کی دنیا کا ایک عظیم نام، مشہور اینکر اور یا مقبول جان صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ انشاءاللہ کہ چلے جاؤں گے حضور دا دین نہ تخت تے جانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین محترم مشتاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جگہ اور اس مقام پر حاضری بنیادی طور پر میں ایک ثواب کی نیت سے کرتا ہوں۔ میں حضرت کے زمانے میں بھی یہاں آتا رہا ہوں، ان کے وصال کے بعد بھی یہاں آتا رہا ہوں۔ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں سے میری عمر 66 سال تقریباً ہو چکی ہے۔ میں نے پاکستان کے بنتے وقت پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو نہیں دیکھا، نہ سنا، میرے آباء و اجداد نے سنا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں
اس شدت کے ساتھ نعرہ صرف علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اتنی شدت سے، اتنی عوامی سطح پر، اتنے جوش کے ساتھ، اتنی ہیبت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ یہ نعرہ نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اقبال کی اس دھرتی پر وہ جو شعر اقبال نے کہا تھا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے آفتاب خاکے سمرقند بخارا و سمرقند، اس نعرے کی تکمیل یہاں پر ہے. یعنی دو ہی چیزیں اقبال نے اس امت کو جگانے کے لیے کہی تھی، اور ان دونوں اشیاء، ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں نعروں کی تکمیل علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ہاں ہوئی ہے. ایک عشق رسول، آبرو معاذ نام مصطفیٰ، میری عزت، میری تقریب، میری حرمت، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور دوسرا، گر تمہیں خواہی مسلمان دیستن نیز ممکن جز پر قرآن دیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر سرفراز ہو، مسلمان ہو، تو پھر قرآن کے بغیر نہیں. دو ہی نعرے تھے، زندگی بھر ان سے صرف دو ہی نعرے سنے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دین جو ہے وہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر نافذ. یہ دھرتی امانت ہے ہمارے بزرگوں کی، یہ سرزمین امانت ہے ہمارے بزرگوں کی، اور اس دین کے اندر جب تک کفر کا نظام جائے ہے اس وقت تک کسی مسلمان کو چین سے سونا حرام ہے. اس وقت تک اس کی روح ویسے ہی تڑپتی رہے، ویسے ہی بے سکون رہے، ویسے ہی بے چین رہے، ویسے ہی ہر وقت اس بات کی طرف تقاضا میں لگی رہے جیسے ہی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح رہتی تھی. اس جگہ پر آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہتا ہوں، میرا یہاں آنا، میرا یہاں حاضری دینا میری اپنے لیے سعادت کا باعث بھی ہے، اور میری آئندہ کئی سالوں کے لیے روحانی تسکین کا باعث بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ترانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان سناخواں سلیم رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور لبیک کا ترانہ پیش کرتے ہیں. نعروں کی گونج میں استقبال. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مسلمانوں دے بچے انہاں دی گوداں وچ پرورش پا رہے ہیں. انشاءاللہ اسی چلے جاواں گے حضور دا دین نہ تخت تے جانا ہے. اسی تو چل یہ تو نہیں نا اساں کو کٹائی ہوئی اساں ہی ویکھنا ہے. اسی نہیں ویکھیں گے پچھلے نہیں ویکھن گے، وہ آ جان گے، وہ نہیں آ جان گے. قبراں تو بھریاں نہ آخر ہے قبرستان تو بھری نہیں جڑے خالی پے تو میں چلا جانا ہے، پھر پیچھے لین لگ جانی، اور پیچھے اور آ جانے، پھر پیچھے اور آ جانے. دین تے رسول اللہ دا انج ہی رہنا ہے. لیکن بات بالکل تو ہزار اگر بات قبرم گزر تو نہیں بعد 1000 سال، ہاں جی 1000 سال بعد بھی میری قبر تو کوئی گزریا نا تو لبیک دا انہیں اتو نعرہ لایا تو تھلو میں جواب انہوں ضرور دیا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. بھائی سب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، ڈسپلن گڑبڑ نہیں کریں، سب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. جو قائدین آئے ان کا استقبال ہوگا، آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. بہت مہربانی.
وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راگ وفا کے رنگنوں ہیں منزل کی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا گئے دنیا پر، ہم پھول بھی گئے تلوار بھی گئے، یا بز میں جگہ مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اسلام کے دشمن سے کہہ دو یہ عزم کیا گے غم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ مل کر کہنا ہے، ہر دیش میں گونجے گا لبیک یا رسول اللہ، ہر دیش میں گونجے گا لبیک یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صدیق عمر عثمان حیدر نے پکارا گئے، صدیق عمر عثمان حیدر نے پکارا گئے، یہ نعرہ عقیدہ ہے، ایمان ہمارا گئے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت ہر دیش میں گونجے گا گونجے گا گونجے گا، ہر دیش میں گونجے گا لبیک یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا لبیک یا رسول اللہ۔ میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ۔ جو رضوی دیوانہ بن کے بیٹھا ہے نا وہ کہے میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا، میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ، رضوی تیرا دیوانہ، مرشد تیرا دیوانہ، رضوی تیرا دیوانہ، مرشد تیرا دیوانہ، بابا تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ۔ تجھ کو ہرائے گا تیرے دشمن کی بھول گئے، تجھ کو ہرائے گا تیرے دشمن کی بھول گئے، رضوی تیری تو پشت پہ دستے رسول گئے، رضوی تیری تو پشت پہ دستے رسول گئے، طوفان ظلم سے تن تنہا تو لڑا گئے، طوفان ظلم سے تن تنہا تو لڑا گئے، ہر ایک بازمیر تیرے ساتھ کھڑا گئے، تیرے ساتھ کھڑا گئے۔ میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ۔ ناموں سے رسالت کا پہرےدار ہے رضوی، سرکار مدینہ کا وفادار ہے رضوی، لہجے میں رکھتا سیف سی تلوار ہے رضوی، سارے مجاہدین کا سالار ہے رضوی۔ میں ہوں تیرا دیوانہ، میں ہوں تیرا دیوانہ۔ آنکھیں بوگی ابرو بوگی چہرہ بھی بوگی ہے، سے امیر المجاہدین۔ آنکھیں بوگی ابرو بوگی چہرہ بھی بوگی گئے، انداز تکلم بوگی لہجہ بھی بوگی گئے، ہم شکل بابا جان امیر المجاہدین، ہم شکل بابا جان امیر المجاہدین، دیکھو بغور سر پہ امامہ
بھی وہی ہے، اے جانشین طارق و خالد کے جانشین، بے خوف و نڈر مرد مجاہد کے جانشین۔ آؤ مل کر عہد وفا کرتے ہیں، جب تک خون کا آخری قطرہ باقی ہے اپنے قائد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مل کر بولو، تم ساتھ ہمارے، ہم ساتھ تمہارے، ہم ساتھ تمہارے، وعدہ گئے ہم ساتھ نبھائیں گے، یہ ساتھ نہ چھوٹے گا، رشتہ نہ یہ ٹوٹے گا۔ لال شب چراغ غرضبی کا گوہر ہے، سالار جواں عمر یہ بے خوف و خطر ہے، الہان میں عیدت کے کلیجے میں شرح ہے، نو خیز اس دلیر کی شاہی سی نظر ہے۔ مل کر بولو، اے ساتھ سفر ساتھ تیرے، سب کی آواز آنی چاہیے، اے ساتھ سفر ساتھ تیرے۔ اب آپ کی طرف سے آواز آنی چاہیے، اے ساتھ سفر ساتھ تیرے، اے ساتھ سفر ساتھ تیرے، جاری رہے گا ہر پیر و جواد فل بلبیک کہے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، آخر میں بلند ہوتی ہوئی صدائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین، فنافی خاتم النبیین، مجدد دورہ، شیخ الحدیث والتفسیر، آپ کے دوسرے سالانہ عرص مقدس کی دوسری تقریب میں آنے والا، بازو لہرا کے بولے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ناروں کی گونجے کائنات کو پیغام دے رہی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پارلیمنٹ میں گونجے گا۔ صدر